میدان کربلا میں اصحاب بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی اور رسول کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پاک بیبیوں کے سروں سے چادر چھین لی گئیں اور ان کو نامحرموں کے سامنے کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی پاک بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بات کریں گے، جن کی عمر تو چھوٹی تھی لیکن مصائب بہت زیادہ تھے، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سکینہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی پوتی، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ام رباب سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ حضرت سکینہ اپنی والدہ محترمہ حضرت سکینہ ام رباب کی طرح رضا اور صبر کا پیکر تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ معصوم سکینہ کا سارا بچپن اذیت اور پریشانی میں بسر ہوا، جس نے چھوٹی سی عمر میں کربلا کا خون چکا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انتہائی صبر اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام بروز عید مباہلہ بتاریخ 24 ذوالحجہ 56 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، اور جس وقت آپ اپنی مادر گرامی رباب علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئیں تو اس وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ اور 4 یوم تھی، اور آپ کے بھائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 18 دن کے تھے۔ امام علیہ السلام نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا، اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرے، اور وہ میرے سینے پر سوئے اور اس کی قرابت سے مجھے سکون ملے۔ کہا جاتا ہے کہ 28 رجب 60 ہجری کو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے گھر مدینہ سے سفر کیا تو 4.5 سال کا سن سکینہ کا تھا۔ جس طرح ہر بہن بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سکینہ کو بھی اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر سے بہت محبت تھی۔ گھر والے سکینہ کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتے اور سکینہ اپنے بھائی اصغر کو ہر وقت بہلاتی رہتی، جب دیکھو اس کا جھولا ہلاتی رہتی۔ حشر خیز میدان کربلا کا ایک راوی یوں بیان کرتا ہے کہ سفر کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام نے ایک جگہ قیام کیا تو خیموں کے عین درمیان امام علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا۔ اتنے میں خیمے سے ایک کنیز نکلی جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی، جس کے دونوں کانوں میں چمکتے ہوئے موتیوں کی بالیاں تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور معصوم بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ یہ معصوم بچی امام علیہ السلام کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس وقت امام کی آنکھوں سے آثار مسرت نمایاں تھے اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو اس بچی سے بے پناہ محبت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے اس بچی کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بچی سکینہ بنت الحسین ہے، لیکن اس کے تھوڑے ہی دن بعد جو عظیم الانقلاب اس معصوم کو دیکھنا پڑا، خدا ایسا انقلاب کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو وارد سرزمین نینوا ہو گئی۔ اگلے روز یزیدی فوجوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 5 محرم سے فرات پر ظالموں کا قبضہ ہو گیا اور 7ویں محرم کو خیام حسین میں کہتے آب ہو گیا۔ 9 محرم کو مظلوم امام علیہ السلام نرغے دشمن میں گر گئے۔ روز عاشور یزید کے کم از کم 30,000 سپاہیوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب کے درمیان قیامت خیز جنگ ہوئی، اور عصر کا ہنگامہ آتے آتے حضرت امام حسین کے جملہ اصحاب اور افراد خاندان کئی روز کے بھوکے پیاسے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے خیام میں آئے اور فرمایا، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم علیکم من السلام، تو سکینہ نے رو کر کہا کہ بابا کیا مرنے کو جاتے ہیں؟
تو امام حسین نے فرمایا کہ کیسے نہ جاؤں کہ اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا بابا ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر پرندہ قطار کو چھوڑ دیتا تو آرام کر لیتا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حرم میں نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ امام حسین نے انہیں تسلی دی اور ام کلثوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بہن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہوشناک ہونا۔ اسی وقت سکینہ نالہ کنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں۔ سکینہ سے امام حسین کو بہت محبت تھی۔ سکینہ کو سینے سے لگایا اور آنسو صاف کر کے فرمایا کہ اے سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ اشک حسرت سے بہت زیادہ نہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا، میری لاش پر آنا اور فریاد کر کے کہنا کہ لوگوں یہ میرا بابا ہے جو جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے تو یزید کی فوج نے آل محمد کے خیموں کو لوٹ کر ان کو آگ لگا دی۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ جب خیمہ عصمت اور طہارت کو آگ لگی تو وہی معصوم سکینہ خیمہ عصمت اور طہارت سے باہر آئی جس کے دامن کو آگ لگی تھی، اور وہ بہت پریشان اور بے چین تھی اور وہ ویلا کر رہی تھی، مگر یتیم سکینہ کی فریاد کون سنتا، اس کے دامن کی آگ کون بجھاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی دہشت زدہ ہو کر ہائے بابا پکارتی ہوئی مقتل میں جا پہنچی۔ شہداء کے سر تن سے جدا کر کے لاشوں پر گھوڑے درائے جا رہے تھے۔ شمر نے سکینہ کو ان کے بابا کے سینے سے لپٹا دیکھ لیا اور بے دردی کے ساتھ سکینہ کو باپ کی نعش مبارک سے الگ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے سکینہ کے کانوں سے چمکتے ہوئے موتیوں والی بالیاں اس بے دردی سے نوچیں کہ معصوم بچی کے نازک کانوں سے خون نکلنے لگا۔ سکینہ شدت کرب سے چلائی اور اپنے شہید بابا کو پکارا، جس پر ظالموں نے تمانچے مارے۔ آخر شدید درد کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑی۔ معصوم بچی کو کوفہ اور شام میں اسیروں کے ساتھ مصائب اور آلام کا سامنا رہا۔ سکینہ کے گلے میں دوسرے اسیروں کی طرح رسی باندھی گئی جس سے ان کا گلا گھٹنے لگا۔ اس قدر سخت گرہیں لگائی گئی تھیں کہ جب اس معصوم کے گلے سے رسی کھولنے کا وقت آیا تو گرہ کھل نہ سکی اور آخر یہ رسی چھری سے کاٹنا پڑی۔ بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے ہر وقت گریہ و فریاد کرتی۔ ایک رات روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ نے خواب میں بابا کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ آ میری بچی میرے پاس آ جا۔ جب آنکھ کھلی تو بی بی بابا کو پکارتے ہوئے رونے لگیں۔ آپ کے رونے کی خبر یزید کے محل تک پہنچی۔ پوچھا گیا کہ یہ بچی کیسے خاموش ہوگی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بابا کا سر دے دو۔ زندان میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا۔ ساری بیبیاں کھڑی ہو گئیں۔ امام علیہ السلام کا سر مبارک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیا گیا۔ بی بی نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا، کبھی رخساروں کو چیمتی تھیں، کبھی فریاد کرتی تھیں کہ بابا آپ کے سوکھے گلے پر خنجر کس نے چلایا، بابا مجھے یتیم کس نے کیا، اور بی بی روتے روتے اسی طرح خاموش ہو گئیں۔ جب امام زین العابدین نے یہ دیکھا تو بی بی کی روح کنف اسری سے پرواز کر چکی تھی۔ قید خانے میں کہرام برپا ہو گیا اور سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اس خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ حشر تک سوئے گی زندان میں سکینہ چین سے، کہیے گا بابا سے کہ اب تڑپے نہ دختر کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں سلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، اہل بیت پر اور تمام پاک بیبیوں پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار سلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیجئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔